پڑتا ہے کہ جی یہ نتیجہ ہمیں منظور ہے، ایک نتیجہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان وہ وزیر اعظم ہیں اور وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کرکٹ کو ایک نیوٹرل امپائر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کرکٹ کے اندر بھی پاکستان بھارت سیریز میں کبھی جو میچز تھے ان کے اوپر یقین نہیں آتا تھا۔ بھارت کا امپائر ہوتا تھا تو وہ LBW دیتا ہی نہیں تھا اپنے لوگوں کو، اور سیم کیس ہمارے ساتھ بھی چل رہا تھا، ہمارے امپائر بھی نہیں دیتے تھے۔ اور یہ وہ ایک ماحول تھا جس میں عمران خان نے نیوٹرل امپائر کی بات کی، اور آج الحمدللہ پورا جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس کے اندر نیوٹرل امپائر ہیں، اور کبھی بھی امپائر کا فیصلہ جو ہے اس کو چیلنج نہیں ہوتا، اور جو چیلنج ہوتا ہے وہاں پہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں LBW کا ڈیسیژن ہے مجھے منظور نہیں ہے، اوپر چلے جائیں کیمروں سے دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے بیٹ کو ٹچ ہوا ہے، بال نہیں ہوا، بیٹ کو جو ہے وہ وائس کے اوپر چلے جائیں۔ ٹیکنالوجی نے ان چیزوں کو آسان کیا ہے، اور بہت ہی ایک جو لوگ کرکٹ کو فالو کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا یہ تنازع تھا اور اب کتنا یہ کم رہ گیا ہے۔ اسی اصول کو وزیر اعظم عمران خان نے ہمارے پارلیمنٹری افیئرز کی جو منسٹری ہے اس کو یہ ٹاسک دیا، اور PTI کو یہ انہوں نے اس طرف یہ ٹاسک دیا کہ ہم ایک ایسا الیکشن چاہتے ہیں جس کے اوپر تمام لوگوں کا یہ نہ ہو کہ یہ الیکشن ہم جیتے ہیں تو جھگڑا ہو اور وہ جیتے ہیں تو وہ جھگڑا ہو۔ پہلے دن جب عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے اور پہلی سپیچ کی، اس دن انہوں نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر کے لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کی نشست پہ گئے، اور انہوں نے وہاں پہ ان کو یہ کہا کہ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، ہم آج ہی یہ کمیشن بنانے کو تیار ہیں۔ پارلیمنٹ کی کمیٹی پہلے دن عمران خان صاحب نے بنا دی۔ یہ کمیٹی بنانے کے لیے پچھلی دور حکومت میں 4 سال لگے تھے، دھرنے دینے پڑے، کمیشن دینے پڑے، پورا احتجاج ہوا، 4 سال لگے یہ کمیٹی بنانے میں، ہم نے پہلے دن بنا دی۔ اس کے بعد اس کمیٹی کے کوئی 30-32 اجلاس ہوئے۔ ان اجلاسوں میں کیا کہا گیا؟ نمبر 1، PMLN کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ جو RTS سسٹم ہے وہ بیٹھا ہے اور ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ ان کو یہ کہا، پرویز خٹک صاحب تھے، شفقت محمود صاحب تھے، میں اس کمیٹی میں تھا، ہم نے کہا جی کہ جن حلقوں میں RTS سسٹم بیٹھا ہے اور آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، ان حلقوں کی تفصیل دے دیں۔ ایک حلقے کی تفصیل جو ہے اس کمیٹی کے سامنے نہیں آئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ بہت سارے حلقے ایسے ہیں جہاں پر جو فارم 45 ہوتا ہے وہ غائب ہو گئے، اور وہ حلقے جو ہیں وہاں پر جو فارم 45 تھا وہ ROs کے پاس پہنچا نہیں۔ ہم نے کہا ان حلقوں کی تفصیل دے دیں، کوئی تفصیل نہیں آئی۔ پھر ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس جو انتخابی عذرداریاں فائل ہوتی ہیں ان کا ریکارڈ منگوایا، تو پتہ یہ چلا کہ پورے پنجاب میں 25 انتخابی عذرداریاں فائل ہوئیں۔ ان میں سے 13 PTI کے لوگوں نے کی ہوئی تھیں، 11 PMLN کے لوگوں نے کی ہوئی تھیں۔ لہٰذا صرف میڈیا کے بل کے اوپر یہ نیریٹو بنانا، یہ بیانیہ بنانا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ ایک وتیرے کے طور کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ابھی بھی جو انتخابات ہوئے ہیں، ابھی جو الیکشن ہوا ہے کراچی میں، اس میں دوبارہ کون کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی؟ PMLN کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی، اور کس کو کہہ رہے ہیں دھاندلی کی؟ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں دھاندلی کی۔ اسی طریقے سے سینٹ کے الیکشنز ہوئے، ہم نے پورا زور لگا لیا کہ اس الیکشن کو ہم اوپن ووٹ کرتے ہیں۔ یہ اوپن ووٹ کیا تھا؟ یہ وہ ووٹ تھا جو 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف نے آپس میں طے کیا تھا کہ یہ ووٹ اوپن کیا جائے گا۔ 2015 میں PMLN یہ لیجسلیشن لے کے آئی تھی، قانون سازی لے کے آئی تھی کہ یہ ووٹ اوپن کیا جائے گا۔ اسی اصول کے اوپر جو خود پیپلز پارٹی اور PMLN نے رکھا کہ ہم سینٹ کا ووٹ اوپن کرتے ہیں، ہم نے جب کہا
وزیر اعظم عمران خان نے جب کہا کہ آئیے آپ نے جو بات کی تھی وہ درست کی تھی، آئیے اس کو اوپن کرتے ہیں، یہ 180 ڈگری کے اوپر واپس پھر گئے اور انہوں نے کہا جی ہم نے اوپن نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو، جو میرا ان کا احترام ہے، جس طریقے سے ان کو الیکشن جتوایا گیا اور جس طریقے سے وہ پھر سینیٹر بنے، اور پھر جب وہ چیئرمین سینٹ نہیں بن سکے، یہ کہانی ساری آپ کے سامنے۔ اگر آپ اصلاحات کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر ہم نے صرف ہر الیکشن کے بعد رونا دھونا ہے کہ لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، یہ نتیجہ صحیح نہیں آیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، تو پھر تو دیکھیں آپ کی سیاسی ترقی رک جائے گی، آپ کی جمہوری ترقی رک جائے گی، آپ آگے نہیں جا سکیں گے۔ اس لیے عمران خان کا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ آئیے مل کر اصلاحات کرتے ہیں۔ پھر درمیان میں بارہا یہ بات کہی گئی کہ دیکھیں جی وزیر اعظم خود نہیں کہہ رہے، باقی لوگ کہہ رہے ہیں، آپ وزیر اعظم نہیں کہہ رہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اسپیکر صاحب کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ آپ تمام جو ہماری جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کریں اور انہیں کہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ اصلاحات کریں۔ اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے براہ راست ٹویٹ کی، براہ راست انہوں نے بیان جاری کیا کہ اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کو مل کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اب ہم جب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر اس میں کون رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ ہم انتخابی نظام میں اصلاحات تجویز کر رہے ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، جو جس کی تفصیل ابھی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، ہم اس کو ماڈرنائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم الیکٹرک ووٹنگ مشین اس میں لانا چاہتے ہیں جس سے کہ رزلٹس جو ہیں رات 12 بجے تک نہ رکے رہیں، بلکہ پولنگ کے بعد اگلے 20 منٹ میں 25 منٹ میں نتیجہ آپ کے پاس ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم جو باقی اصلاحات اس میں تجویز کر رہے ہیں وہ تمام وہ ہیں جس کے نتیجے میں انتخابی عمل کے اوپر عوام کا، سیاسی جماعتوں کا اور انٹیلیجنشیا کا اعتماد بڑھے گا۔ اگر اب آپ کو آفر کون کر رہا ہے مذاکرات کی؟ وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں، اس کے بعد اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو حکومت کے وزراء یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اصلاحات کا بیڑا اٹھائے۔ مجھے آپ بتائیے، کبھی کوئی سیاسی جماعت یہ کہے گی کہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کریں؟ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو ہم کہیں کہ وہ آگے آ کے لیجسلیشن کرے اور اصلاحات کرے۔ کبھی کوئی سیاسی جماعت آپ نے ایسی سنی ہے جو کہ یہ بات کرے گی؟ ہر سیاسی جماعت جو ہے، ہر وہ شخص جو الیکشن لڑتا ہے، اس کا کام تو یہ ہوگا کہ وہ پارلیمان کو مضبوط کرے۔ اور جو یہ نعرہ کچھ دنوں پہلے لگا رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ ووٹ کو عزت تب ملے گی جب پارلیمان کو عزت ملے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پارلیمان کی کو کوئی حیثیت نہیں دیں، وہاں پہ چونکہ وزیر اعظم ہماری مرضی کا نہیں ہے، لہٰذا وزیر اعظم کو نہیں، ہم الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیں۔ اس کے نتیجے میں ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے جب آپ کی یہ اس طرح کی بات اگر آپ کریں کہ آپ کو پارلیمان کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اور دوسری بات، شہباز شریف صاحب نے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے، احسن اقبال صاحب نے، تینوں نے ای وی ایم مشینز کو دیکھا بھی نہیں، انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ بھائی آپ اس کو دیکھیں، اس کو پرکھیں، بلکہ اپنی ایک ٹیکنیکل ٹیم کریٹ کریں جو کہ ان سائنٹسٹ کے ساتھ، ماہرین کے ساتھ بیٹھے۔ اور یہ جو پاکستان کے سائنٹسٹ ہیں، پاکستان کے انجینئرز ہیں، یہ ہمارا فخر ہے۔ آپ ہر آدمی کو اس طرح سے کنٹروورشل نہ کریں۔ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے جنہوں نے یہ کریٹ کیا ہے ٹیکنالوجی، آئی ایم سو پراؤڈ آف دیم۔ اس سے پہلے جب میں منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھا اور مجھے اپنے سائنٹسٹ کے ساتھ، انجینئرز کے ساتھ جو کام کرنے کا موقع ملا، اپنے اساتذہ کو جو کہ یونیورسٹیز میں ٹیکنالوجیز کو دیکھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، آئی ایم سو پراؤڈ آف دیم۔ قسم کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم اس کو برانڈ نہیں کر سکے، ادروائز پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، ہماری جو ینگسٹرز، جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یونیورسٹیز میں جو پڑھ رہے ہیں ٹیکنالوجیز، یہ کمال کا کام کر رہے ہیں۔ سو میری درخواست یہ ہوگی، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب اس کو جو ہے وہ تفصیل سے آپ کے سامنے وہ ریفارمز ایجنڈا رکھیں گے، اور ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں وہ ایجنڈا جو ہے وہ رکھیں گے۔ اور اس کو میں دوبارہ اپوزیشن سے یہ کہنا چاہوں گا
ہمیں علم ہے کہ ساری عمر آپ پرچیوں ہی کی سیاست کرتے رہے ہیں اور پرچیوں سے ہی آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اقتدار لیا ہے، لیکن اب ملک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم پرچیوں سے باہر نکلیں اور نئی اور جدید اصلاحات جو ہے وہ انتخابی نظام میں متعارف کرائیں۔ ڈاکٹر بابر امان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک یہ ایسا مسئلہ ہے اس وقت جو الیکٹرل ریفارمز کا، یہ اس سے آئینی بحران تو کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن آئینی اداروں پہ عدم اعتماد کا بحران پیدا ہو گیا ہے قوم میں، جو بڑی خطرناک بات ہے۔ ملک صرف زمین اور بلڈنگوں سے نہیں بنتے، وہ اداروں سے اور اس کے عوام سے بنتے ہیں۔ اس لیے میں اس کی تھوڑی سی آپ کو پرسپیکٹو دیتا ہوں۔ پاکستان میں جو جدید دھاندلی کا سب سے بڑا طوفان اٹھا، وہ ایک سیاسی جج صاحب تھے۔ انہوں نے 2013 کے الیکشنز میں جا کے جتنے بھی ریٹرننگ آفیسرز تھے ان سے خطاب کر لیا، اور وہ اپنے ادارے سے، اپنے آئینی مینڈیٹ سے باہر نکل کے ایک اور آئینی ادارے کے مینڈیٹ میں جا کے انہوں نے مداخلت کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 22 ملک کی سیاسی جماعتیں جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا، سب نے اس کو کہا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے۔ اس کا دوسرا پہلو جس پہ انفارمیشن منسٹر صاحب نے ابھی، فواد صاحب نے روشنی ڈالی ہے، میں صرف ایک آپ کو اس کا اینگل بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 4 حلقے کھولنے کے لیے کہا گیا، جس میں 2-3 میں تو میں وکیل تھا اور میں ریپرزینٹ کرتا پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اور وہ نہیں کھولے گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج اور سب سے طویل دھرنا وہ سٹیج کرنا پڑا لوگوں کو۔ اس الیکشن کے بعد جو ریفارم ہوئی وہ 2017 کے الیکشن ایکٹ کے ذریعے سے ہوئی، اور اس کو جو بنانے والے تھے، جن کے دور حکومت میں وہ ایکٹ بنا، انہوں نے کہا یہ ناقص ہے، یہ فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن سے میٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ ریکارڈ پہ ہیں۔ اسی لیے انہوں نے جو 2018 کے الیکشنز تھے، جن کو بین الاقوامی مبصرین نے، فیفن نے، میڈیا کے بڑے معتبر لوگوں نے کہا کہ بائی اینڈ لارج بالکل ٹھیک الیکشن ہوئے ہیں، ان الیکشنز کو بھی انہوں نے چیلنج کیا اور کہا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ اس صورتحال میں 2 راستے حکومت کے سامنے کھلے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بزنس ایز یوزول کا سٹیٹس کو ہم چلنے دیں اور کوئی ریفارم نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ گیون سرکمسٹانسز میں جو بھی زمینی حقائق ہیں ان کے اندر ہم ریفارم کریں اور آگے بڑھیں۔ آپ کے وزیر اعظم عمران خان نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے۔ ریفارم کے لیے الیکشن ایکٹ 2017 میں اور جو حکومت کا پیکج ہے اس کے اندر 49 سیکشنز مختلف، کچھ انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں، کچھ ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں اور کچھ تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ 49 ان میں سے میں 19 جو سیکشنز ہیں آج آپ کے سامنے ان کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ 19 سب پہ نہیں میں بولوں گا، اس میں سے 7 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت نے، شہباز شریف صاحب نے کہا 3 سال سے تالا لگا دیا پارلیمنٹ میں، آپ جب سے بنے تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، آپ نے کتنے اجلاس کیے؟ وہ جو ریمانڈ والا اجلاس تھا اس کو چھوڑ دیجیے گا، ہر اجلاس منعقد ہوا ہے، اور ہم نے اپنی گورنمنٹ کے پچھلے جو 2 سال تھے اس میں جو آئینی عرصہ دیا ہوا ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ بیٹھے گی، کووڈ کے باوجود، مشکلات کے باوجود، اور بڑی تعداد پہ جو پارلیمنٹیرینز اور منسٹرز اور عملہ تھا ان کے انفیکشن لگنے کے باوجود بھی ہم نے وہ ٹائم مقرر کیا۔ آپ نہیں تشریف لائے، یہ آپ کی مرضی تھی، لیکن اب ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو اجلاس ہوئے ان میں سے صرف 3 کی میں جھلکیاں آپ کے سامنے قوم
کے سامنے آپ کے ذریعے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی جھلکی یہ ہے کہ ایک انتہائی معتبر پارلیمنٹیرین صاحب جو پچھلا بجٹ کا اجلاس تھا اس میں وہ کوٹ اتارنے اور منسٹر کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں. یہ جمہوریت کا حسن تھا. اس کے بعد پھر ووٹ کی جو عزت تھی اس کی بحالی کا جب مرحلہ آیا تو ایک سابق پرائم منسٹر صاحب وہ غصے میں آگ سے بھرے ہوئے بولتے ہوئے چلے گئے اور جا کے انہوں نے اسپیکر کو جو کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشنل اوتھ ہے جس کی اس کا مائک چھیننے کے لیے انہوں نے مائک اٹھا لیا. یہ جمہوریت کا دوسرا حسن تھا. اور تیسرا یہ ہوا کہ ایک وزیر اعظم صاحب کھڑے ہوتے ہیں فلور آف دی ہاؤس پہ. یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا جملہ ہے کہ انہوں نے کہا میں جوتا مارنا چاہتا ہوں کسٹوڈین کو. اور انہوں نے کہا کہ میں جوتا, جب آپ لوگوں نے باہر سوال کیا انہوں نے کہا میں تو اتار چکا تھا یا میں اتار رہا تھا اور میں نے مارنا تھا, آئی مین اٹ. حالانکہ کچھ دن پہلے وہ جوتا اچھالنے والے ایک لڑکے کو مارنے کے لیے اسی پارلیمنٹ کے باہر دوڑتے ہوئے آپ لوگوں نے کیمرے میں پکڑے. اب یہ سیریسنس کہاں ہے یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب سے جو تازہ ترین بھی میری بات ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے, اور پچھلی جو کیبنٹ کی تازہ ترین ہماری میٹنگ تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اب اس کو پوری قوم کے سامنے سب سے پہلے ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں جو پاکستان کی سول سوسائٹی ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, ان کو ہم بریفنگز دیں گے, ان کو ہم اپنا یہ جو ریفارم کا ایجنڈا ہے وہ دکھائیں گے. پھر ہم APNS, CPNE آپ کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پریس کلبز ہیں ان کے جو آپ لیڈرز ہیں کرتا درتا ہیں جو آپ اس کے رکن ہیں, اس کے ساتھ ہی ہم بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز اور ہر وہ حلقہ جو اس میں کسی طریقے سے واچ ڈاگ کا یا انٹرسٹڈ ہے, سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کے پارلیمانی نظام کو بہتر کرنے کے لیے, اس کو بھی ہم شامل کریں گے. میں اب آپ کو 3 ریفارمز پہلے بتاتا ہوں جن کے بارے میں ساری سیاسی جماعتوں نے لکھ کے کئی دفعہ کہا اور بول کے اس سے زیادہ دفعہ کہا. پہلا ریفارم ہے جو الیکشن کے اندر دھاندلی ہوتی ہے. پاکستان میں دھاندلی ہوئی, کوئی پروف پیش نہیں کر سکا, الزام لگا, دھاندلی ہوئی. 2018, 19, 20 اور آج 21 ہے, کوئی ایک وہ کیس جو آپ نے کسی ٹریبونل میں فائل کیا وہیں جا کے دھاندلی کا ثبوت آپ دیتے, کوئی ثبوت آپ کے سامنے نہیں آیا, لیکن نعرے لگ رہے ہیں ابھی تک کہ دھاندلی ہوئی. اسی طرح کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ کے اندر, اور انہوں نے ایک عدالتی مہم بھی چلائی اور ایک سڑکوں پہ بھی مہم چل گئی وہاں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب جس حلقے کی وہ بات کرتے تھے, جس کاؤنٹی کی بات کرتے تھے, جس اسٹیٹ کی وہ بات کرتے تھے, اس کا نتیجہ جب کھولا جاتا تھا تو وہاں الیکٹرانک ووٹنگ, EVMs کے ذریعے سے الیکٹرانک ووٹنگ ایک, اور دوسرا نیٹ کے ذریعے سے اور مختلف الیکٹرانک ذرائع سے ووٹنگ ہونے کی وجہ سے ایک الزام بھی وہ اپنا ثابت نہیں کر سکے, اور جو دھاندلی کی تحریک تھی اس میں سے ہوا نکل گئی. پاکستان کے پاس 2 آپشن ہیں کہ ہم کبھی اپنے ووٹ پہ اعتبار نہ پیدا ہونے دیں اور ووٹنگ کرانے والے اداروں پہ بھی پیدا نہ ہونے دیں اعتبار. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اعتبار پیدا کرنے کے لیے ہم دروازے کھولیں آئینی اور قانونی ترامیم کا. تو جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے اس کے مطابق ہم نے جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے ان کے استعمال کے لیے الیکشنز میں سیکشن 103 اس کو ہم امینڈمنٹ کر رہے ہیں. یہ پہلی بڑی ریفارم ہوگی پاکستان کی تاریخ میں. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب کچھ جگہ پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو آزمایا بھی تھا, اور جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن if I'm not forgetting تو اس کا 4تھا سال ہے, وہ الیکٹرانکلی ووٹنگ ہوتی ہے, بڑے کانٹیسٹ ہوتے ہیں. جو پہلا الیکشن تھا اس میں جھگڑا پیدا ہوا, ری کاؤنٹ ہوا, عدالت میں بھی گیا اور وہ سیٹل ہو گیا, اس لیے کہ اس کے پیچھے بیک اپ تھا. اب جو ابھی کہہ رہے تھے فواد صاحب, ہم آپ کو بلائیں گے, آپ کو ہم وہ سسٹمز دکھائیں گے جو PTI نے نہیں بنائے, جو آپ کے قومی اداروں نے بنائے ہیں, بین الاقوامی اداروں نے بنائے ہوئے ہیں. اس میں سے جو چوائس کرنا ہے وہ آپ خود دیکھیے گا کہ ہم اسی طرح سے ہے وائر الیکشن ہونے دیں جن میں کوئی بھی آ کے
کبھی ایک الزام آ جائے ڈسکا میں فائرنگ ہوگی، کبھی ایک الزام آ جائے کہ رات 11 بجے تک دیکھیے 249 میں کراچی میں وہاں بھی دھاندلی ہوتی رہی. اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. دوسرا بڑا ریفارم ہے کہ پاکستان سے باہر پاکستان کے پاس جو زر مبادلہ ہے اس کا سب سے بڑا ذخیرہ دینے والے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ہم رائٹ آف ووٹ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے سیکشن 94 میں امینڈمنٹ لا رہے ہیں. یہ دوسری بڑی ریفارم ہے. یہ ساری سیاسی جماعتوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں اور جو بلکہ ریجن یا مذہب یا کسی اور بنیاد کے اوپر بھی سیاست کرتے ہیں، جو ہی وہ بیرون ملک جاتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں یار ہمارا کیا قصور ہے، ہم کما کے پاکستان کو پردیس میں سے بھیج رہے ہیں، ہمیں ووٹ کا رائٹ تو دو. آپ کے ملک میں افغانستان کے ووٹرز کو تو آپ رائٹ دیتے ہیں، امریکہ کے ووٹر کے لیے تو آپ رائٹ کریٹ کرتے ہیں، پاکستانی کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ اس پہ ہم ریفارم لا رہے ہیں. تیسری جو بڑی ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت نظر آنی چاہیے. اس کے لیے جو سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کے لیے ہم نے 2 ریفارمز تجویز کیے ہیں. سیکشن 202 میں ایک ریفارم ہے، وہ یہ ہے سیکشن 202 کے مطابق کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ 2000 کی بجائے 10,000 یعنی 22 کروڑ کی آبادی ہے ان کے ممبرز ہونے چاہیے، تب ان کو رجسٹر کیا جائے. پہلی شرط یہ. اور دوسرا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ سیکشن نیا انٹروڈیوس ہم کر رہے ہیں 213A. اس کے مطابق ان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ سیاسی جماعتیں اپنا سالانہ کنونشن منعقد کریں جس میں لوگ بول سکیں کہ وہ سیاسی جماعت کی کارکردگی کیا ہے، عہدیداروں کی کارکردگی کیا ہے، لیڈرشپ کا قبلہ کدھر جا رہا ہے، درست ہے یا نہیں ہے. یہ تیسری ریفارم تھی. چوتھی جو بڑی الیکٹرل ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ جو پولنگ سٹاف کے حوالے سے ہمیشہ شکایات اٹھتی ہیں، تو جو پولنگ آفیسرز یا سٹاف لگایا جائے گا سیکشن 15 میں امینڈمنٹ کر کے ہم یہ پروویژن لا رہے ہیں کہ اس کو چیلنج کر سکے گا اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے. مثال کے طور پہ اسجد ملی چیختے رہے وہاں جو آرو تھے ان کے بارے میں، لیکن کچھ نہیں ہو سکا. مفتاح صاحب بھی چیخ رہے ہیں کسی ایک عہدیدار کے بارے میں اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں لیکن وہ چینج نہیں ہو سکا. وہ بھی آرو کے بارے میں فواد صاحب بتا رہے ہیں. تو یہ جو اپوائنٹمنٹ آف پولنگ سٹاف ہے آفیسرز اینڈ سٹاف ود ان 15 days، اس اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا جا سکے گا. اس کے علاوہ جو اگلی 5ویں ہے امینڈمنٹ وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں. اب جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جس نے جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جس نے اپنے مزاروں کے شناختی کارڈ لے کے ان کے اوپر ان کو کوئی 10 جگہ ووٹنگ کے لیے ان کا راستہ کھلا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جو فرضی ووٹرز پہ یقین رکھتا ہے، جو پرچی کو بھی پلید کر دیتا ہے، وہ اس سے سب سے زیادہ ڈرے گا. لیکن جو ریفارم کرنا چاہتا ہے، حالات کو بہتر کرنا چاہتا ہے، وہ اس سے نہیں ڈرے گا. اس کے لیے جو ہم نے سوچا ہے راستہ وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو نادرا کا رجسٹریشن کا آئی ڈی ڈیٹا ہے، نادرا والا، اس کی بنیاد کے اوپر ہم جو الیکٹرل رولز انتخابی فہرستیں ہیں وہ تیار ہونی چاہیے. باقی سب جگہ ہم وہ نادرا کا ڈیٹا مانتے ہیں. احساس پروگرام ہے پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام جو غریبوں کے ڈائریکٹلی ان کو دیتا ہے شفاف طریقے سے پیسے. آخری جو میں آپ کو ابھی بتانا چاہتا ہوں، پھر آپ سے بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ ہم جو حلقہ بندی ہے، کراچی میں بھی سوال اٹھتا ہے، باقی جگہ بھی سوال اٹھتے ہیں، حلقہ بندیوں کو درست کرنے کے لیے ہم نے پہلے وہ کہتے تھے کہ اتنی آبادی ہو تو ایک آبادی ایسی ہوتی تھی جہاں آپ کو 3.5 لاکھ کا حلقہ ملتا ہے، اس کے ساتھ والا آپ کو پتہ لگا کہ وہ 77,000 کا حلقہ ہے. آبادی کی بنیاد کے اوپر اب ہم ختم کریں گے، اور اس سلسلے میں کچھ ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں پروویژنز 2017 کے الیکشن ایکٹ میں سے،
اور ہم ووٹرز کی بنیاد جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں نادرا کے اس کی بنیاد کے اوپر کریں گے تاکہ حلقے بیلنسڈ بن سکیں. اور بہت سارے علاقوں میں جو آبادی کے مختلف ہیں سیکشنز جو شکایت کرتے رہتے ہیں, تو مجھے ابھی تک جو آپ نے سنا اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی ایک سیاسی پارٹی کو فائدہ دیتی ہو. 2 باتیں اور میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے 16 اکتوبر 2020 کو ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا قومی اسمبلی میں الیکشن امینڈمنٹ بل 16 اکتوبر کو, اور آج ہم مئی میں ہیں. ان کو فیصلہ کرنا تھا ود ان 100 days, فیصلہ نہیں ہو سکا. اس لیے جو دوسرے ٹولز ہیں ان کو بھی ہم استعمال کریں گے. اور جو آخری میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس وہ بھی ہم لا رہے ہیں. ایک الیکشن سینٹ کے اوپن آئیڈینٹیفائیبل ووٹ کے ذریعے سے کروانے کے لیے, اس لیے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھ کے کہا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے کہ یہ کام کرنا چاہیے. یہ تو ان کا ایجنڈا ہو گیا جو ان سے نہیں ہو سکا تھا 10 سال میں, وہ اب عمران خان اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس کی طرف توجہ دے رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کے لیے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کے لیے دوسری آئینی ترمیم ہم لا رہے ہیں. اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر جتنا ڈیبیٹ, جتنے سوال ہو سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے سب سے. اور یہ قوم کا کام ہے, یہ قوم کا سوال ہے, اور یہ قوم کے ایوان کا نہیں بلکہ قوم کے اداروں پہ جو الیکشن کے اور لیجسلیشن کے ذمہ دار ہیں ان پہ اعتماد کا سوال ہے. اس لیے اٹس اے کامن کوسچن فار ایوری کامن پاکستانی. نہیں پرائم منسٹر تو لیٹر لکھے ہیں, جو لیٹر لکھے نہیں. طارق صاحب آپ نے فالو نہیں کیا. سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے خط لکھا تھا اسپیکر صاحب کو, اس کے بعد اسپیکر صاحب نے خط لکھا ہے اپوزیشن کو بھی اور پیپلز پارٹی میں نون لیگ کو بھی اور پی ایم ایل این کو بھی اور باقی پارٹیز کو بھی. پیپلز پارٹی نے اپنا فوکل پرسن نوید قمر صاحب کو بنا دیا ہے, پی ایم ایل این نے اپنا کوئی بندہ اس کمیٹی میں نامینیٹ نہیں کیا ہے. سو یہ پرابلم آ رہی ہے کہ پی ایم ایل این کو نے نہ اس کا رسپانس دیا ہے نہ اس کا رسپانس دیا ہے, یہ آفیشیل ہے. اچھا میں طارق صاحب 2 فورم ایسے ہیں جہاں پہ اپوزیشن کو پہلے بھی دعوت دی جا چکی ہے. وہ فورم ہے پارلیمانی, سیاسی نہیں ہے, اس لیے وہاں تو آنا چاہیے. ایک کمیٹی بنائی باقاعدہ اسپیکر صاحب نے, اور دوسرا یہ تھا اس میں وہ تشریف نہیں لائے. دوسرا یہ ریکارڈ درست کرنے کے لیے کہنا بہت ضروری ہے, وہ تشریف نہیں لائے. دوسرا یہ تھا کہ جو ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کا بھی پہلی دفعہ بائیکاٹ ہوا ہے, اور جب تک وہ ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں نہیں آتے وہ کسی جگہ بیٹھ کے پارلیمنٹ کے کسی دوسرے فورم پہ, اس لیے کہ پارلیمنٹ کو ہم نے استعمال کرنا ہے لیجسلیشن کے لیے. دوسرا کوئی فورم بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ جہاں سے لیجسلیشن کے لیے ہم رجوع کر سکیں. یہ صرف اختیار ہے پارلیمنٹ کا, اس لیے وہاں تو ان کو آنا چاہیے. پارلیمنٹ ہماری نہیں ہے, ان کی بھی ہے. جی پنجاب حکومت کا اپنا ایک ایشو ہے, وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں کورٹ. جی اویس تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے. دیکھیں جی, جتنے بھی سوالات اٹھانے ہیں حکومت کسی سوال سے نہیں گھبراتی, وہ ضرور اٹھائے جائیں. جتنی بھی باتیں کرنی ہیں, جتنے اعتراضات کرنے ہیں, میں نے آپ کو ایک ڈیٹ دی ہے, یہ چیک کر لیں. آپ بھی کیا نہیں کرتے ہیں رپورٹنگ پارلیمنٹ کی, کہ یہ جو الیکشن امینڈمنٹ بل ہے میرے ہاتھ میں اس وقت, یہ قومی اسمبلی میں انٹروڈیوس کیا 16/10/2020 کو. اس دن بھی ان کا بائیکاٹ تھا. تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اور ہم قومی اسمبلی میں جب جاتے ہیں یہ بل انٹروڈیوس ہوتا ہے. آج تک دیکھیے, آپ چیک کریں, میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہم دونوں یہاں نہیں بیٹھے,
آپ چیک کریں اور قوم کو بتائیں کہ کیا اپوزیشن نے پچھلے سال اکتوبر سے لے کر آج تک قومی اسمبلی میں کوئی امینڈمنٹ اپنی طرف سے ڈالی ہے, کوئی تجویز ڈالی ہے؟ ہم سے نہیں بات کرنا چاہتے تو نہ کریں نا. وہاں انہوں نے ڈالی ہے, میں اپنا جواب نہیں دینا چاہتا, جواب مجھے پتا ہے ویسے. ٹھیک. ہاں ایک سیکنڈ. دیکھیے, چاروں صوبوں کے اندر اور جی بی کے اندر فائٹنگ ہے کمیشن آف پاکستان کی. جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ان حلقوں کا آپس میں وہ تناسب نکالیں گے جو بلوچستان کے اندر ہیں, ان کو اسلام آباد پنڈی سے کمپیئر نہیں کیا جائے گا. تھوڑا سا ایک منٹ, جو آپ نے بات کی نا, میں تھوڑا جسٹ بنانے کے ہر حلقوں جو ہے نا وہ صوبوں میں آلریڈی کانسٹیٹیوشن میں بتا دیا گیا ہے کہ کس صوبے کی کتنی نشستیں ہیں. اس صوبے کے اندر جو ڈیمارکیشن ہو رہی ہے وہ اس وقت آبادی کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر بلوچستان کی 50 سیٹیں ہیں, اتنا آسان نہیں ہوتا اپنوں کی خوشیوں کے لیے ان سے دور ہو جانا. روزگار کی تلاش میں, کبھی اپنے والدین کی آرام دہ زندگی کے لیے, تو کبھی بچوں کی اچھی تعلیم اور بہتر مستقبل کے لیے. میزان بینک بنتا ہے ذریعہ محنت کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتی ہے. یہ جو ٹیکنالوجی ہمارے لوگوں نے ڈیولپ کی ہے اور جو باقی دنیا میں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سٹینڈ لون مشینز ہیں, جیسے ایک سمجھیے کہ بکسے ہیں. یہ صرف جو بیلٹ پیپر ہے اس سے ایک سٹیپ ہم آگے گئے ہیں. سو اس کا انٹرنیٹ چونکہ کنیکٹڈ نہیں ہے لہٰذا اس کے ہیک ہونے کے امکانات لٹرلی صفر ہے. اور جو باقی جو ہے وہ بھی اس کو جو ہے وہ ہم دکھا دیں گے. تیسرا جو سوال ہے کہ آپ نے جو ہم بات کر رہے تھے اوورسیز پاکستانی, دیکھیں ہم اوورسیز پاکستانیز کو ریپرزنٹیشن دینا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نہیں دینا چاہتے, وہ آئیں کھل کے کہیں کہ نہیں دینا چاہتے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم ان کو دینا چاہتے ہیں. اچھا, میں ایک جو آپ نے ہیکنگ کی بات کی نا, یہ بہت بڑا ایک ایشو, اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, اور پھر میں تنویر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. بہت بڑا ایشو ہے. میں آپ کے سامنے, آپ فگر اگر انکریکٹ ہے کریکٹ کر لیجئے گا, $1 ٹریلین کی روزانہ بینکنگ ہوتی ہے ٹیلی فون اور موبائل کے اوپر. کتنے ہیک ہوتے ہیں؟ دوسری طرف جب ہیکنگ ہے تو 12 سال کا ایک لڑکا امریکہ کے سب سے بڑے ادارے کو بھی ہیک کر سکتا ہے. جو ہیومنلی پاسبل جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, جنہوں نے الیکشن کرنا ہے, کرانا ہے, بھگتنا ہے, حصہ لینا ہے, وہ سب جو بھی تجاویز ہم کو دیں گے, ان تجاویز کا کوئی نہ کوئی اپائے یا حل نکال کے ان کو ہم سیٹسفائی کریں. تین سال پہلے کی تھی. وہ تو شامل دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ جو اب میں آپ کو 7ویں بات بتا دیتا ہوں جو میں نے سب سے پہلے اوپر میرے نوٹس میں لکھی ہوئی ہے, جو بل والے ہیں, کہ مور فائنینشیل اٹانومی ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, سیکشن 11 سب سیکشن 2 کو ہم امینڈ کر رہے ہیں. کوئی مرحلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سیکشن 11 سب سیکشن 2 کو ہم امینڈ کر رہے ہیں. کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں جہاں میٹنگز ہو رہی ہیں, لیکن ایک ذمہ داری ہماری ہے, ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن ہے, علیحدہ سے ادارہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ساری جتنی بھی ہمارا اس سلسلے کا جو مرحلہ چلے گا اور جو چل چکے ہیں, ساری جگہ کنسلٹیٹو پروسیس ہو رہا ہے. اور ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا جو اس کا پہلو ہے,
کہ یہ کہنا شہباز صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں ساری دنیا نے ترک کر دیا ہے، انڈیا میں کس طرح سے الیکشن ہو رہے ہیں جی، اور بے شمار دوسرے ملک ہیں جو میں نام لے سکتا ہوں، تو اس لیے سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں. آپ بات کرنا چاہتے ہیں کمیٹیاں میں نے آپ کو گنوا دی. ایک اسپیشل کمیٹی بنی ہے جو اسپیکر صاحب والی ہے، ایک آپ کے پاس کمیٹی وہ ہے جو ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے، تیسری کمیٹی آپ کے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، چوتھی اگر کہیں گے تو ہم سمجھیں گے 3 کے بعد وہ پنجاب وچ کہندے نا 3 وارا ہوندی ہیں، اس کے بعد اگر آپ کوئی بات کریں گے ہم سمجھیں گے آپ کمیٹی کھیلنا چاہتے ہیں، پھر ہم پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے. جی صدیقی صاحب. دیکھیں ہمیں اپوزیشن کے اس وقت امینڈمنٹس کرنے کے لیے ہمیں اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس قومی اسمبلی میں بھی اکثریت ہے، ہمارے پاس سینٹ میں بھی اکثریت ہے. ہم صرف یہ البتہ جو اوورسیز پاکستانیز کا جو ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اپنا سٹانس دے دیں. وہ اگر اوورسیز پاکستانیز کو الیکشن لڑنے کا حق نہیں دینا چاہتے، ووٹنگ کا حق نہیں دینا چاہتے، تو وہ دونوں پارٹیز اپنا سٹانس جو ہیں وہ دے دیں ہمیں. ظاہر ہے وہ اس کے لیے ہمیں ان کی مدد چاہیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی. باقی جو امینڈمنٹس ہیں وہ ہمارے پاس اپنی اکثریت ہے، ہم کر سکیں گے. اس کے باوجود ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ کنسنسس سے ہوں. ابھی ڈاکٹر بابر امان صاحب نے جو آپ کے سامنے 7 جو میجر امینڈمنٹس پڑھی ہیں، مجھے آپ بتائیے اس میں کس پہ اعتراض ہے؟ اگر آپ الیکشن کمیشن کو مضبوط کیا نہیں کرنا چاہتے؟ کیا آپ یہ جو ووٹس، یہ تو خود پارلیمنٹ میں تمام پارٹیز نے اس کو دیا ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں یہ کنسنسس سے جائیں، لیکن اگر کنسنسس نہیں ہوگا ہمارا راستہ بالکل واضح ہے، ہم اصلاحات کی طرف جائیں گے. آخری جی. دیکھیں میرا اعتراض ہی یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ہوں، احسن اقبال صاحب ہوں، انہوں نے دیکھے بغیر ہی ریجیکٹ کر دیا. بھئی آپ پہلے دیکھیں، اپنے ٹیکنیکل لوگ بنائیں، بیٹھیں اور ان کو ذمہ لگائیں کہ آپ دیکھیں اس کے اوپر ہمیں رپورٹ کریں. کچھ سنجیدہ بات تو کریں نا. یہ تو کوئی بات نہیں کہ چونکہ حکومت کہہ رہی ہے تو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو وہ تو پھر بیلٹ، وہ تو پھر دیکھیں جس ملک سے ایک سیکنڈ سر، جس ملک سے ایک سینیٹر اتنا لمبا غائب ہے اور اس کا لیڈر غائب ہے، اور ہم ایک امینڈمنٹ لا رہے ہیں وہ بھی کہ جو قومی اسمبلی یا سینٹ یا کسی بھی منتخب ادارے میں، اس لیے کہ جاوید ہاشمی کیس میں یہ 79 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے جس کو ہم امپلیمنٹ کرنے لگے ہیں کہ حلقہ خالی نہیں رکھا جا سکتا. وہ ٹی وی پہ آتے ہیں، پاکستان نہیں آتے. 60 دن جو حلف نہیں اٹھائے گا وہ سیٹ سے جائے گا. جی بولے ریفارمز کے اوپر رہیں گے. ٹھیک ہے فخر. آپ دیکھیے وہ تو پہلے ہی ہم جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بار کاؤنسل جو ہے وہ الیکٹرک ووٹنگ کے اوپر چلی گئی ہیں، باقی جگہوں کے اوپر آپ جائیں. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کو میں ڈیمونسٹریشن ایک دیتا ہوں، اس میں آپ دیکھیے گا وہ اینڈرائڈ فون وغیرہ سے بھی بہت آسان ہے اس کو. تھینک یو سر. تھینک یو. آفتاب چلو